صدقہ فطر کے انشاءاللہ آج کچھ آخری مسائل ہیں، اس کے بعد ہمارا بیان فل سٹاپ ہوگا۔ کسی بھائی کا موبائل اگر رہ گیا ہو تو مؤذن صاحب سے رابطہ کر لیجئے، کسی بھائی کا موبائل رہ گیا ہو تو آ کر مؤذن صاحب سے رابطہ کر لیجئے گا۔ کل ہم نے بتایا تھا جناب 4 چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ جب گیہوں کی بات آئی تو ہم نے بتایا کہ بھائی اگر میڈیم کوالٹی کا گیہوں آپ فطرے میں دینا چاہتے ہیں، اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو 80 روپے کاؤنٹ ہوگا پریزنٹ ٹائم کے حساب سے پورے انڈیا کا، اور اگر آپ ہائی کوالٹی کا گیہوں دینا چاہتے ہیں، اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو 120 روپے پر ممبر کاؤنٹ ہوگا۔ اب کوئی بھائی کہتا ہے حضرت میں تو 5 روپے کے حساب سے دوں گا۔ کیوں بھائی؟ میں تو 2 روپے کلو والا کھاتا ہوں۔ کنجوس کہیں کا، پورے سال پریشان رہتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کاروبار چل نہیں پاتا، پھر روتا ہے، پھر تعویذ لیتا ہے، امام صاحب نام لے کر دعا کر دینا بڑا پریشان ہوں۔ جب 5 روپے کے حساب سے فطرہ دینے کی پلاننگ کرو گے تو یہ ہوگا۔ یاد رکھنا میرے محترم بڑے بھائیوں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جہاں پر، جس ہم جے پور میں رہنے والے ہیں نا، تو جہاں گیہوں ملتا ہے یا جو ملتا ہے اس کی 2 ریٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے حکومتی ریٹ، ایک ہوتی ہے بازاری ریٹ۔ حکومتی ریٹ تو یہ جیسے گورنمنٹ نے آپ کو 2 روپے کا اناج دے رکھا ہے 2 روپے کلو کے حساب سے، یہ حکومتی ریٹ۔ اور ایک بازاری ریٹ ہوتی ہے جس کے اب یا چل رہی 43 چل رہی ہے یا 47 چل رہی ہے اس کی ریٹ، جس ٹھیک ہے نا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جس سٹی میں، جس شہر میں گیہوں یا جو کی پرائز الگ الگ ہو، حکومتی کچھ اور ہو، بازاری کچھ اور ہو، تو صدقہ فطر جو نکالا جائے گا وہ بازاری ریٹ کے حساب سے نکالا جائے گا۔ اس کو لکھ کے رکھ لینا بھائی، حسن رضا کی طبیعت نہیں بتا رہی ہے، رب کی شریعت بتا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو جو لوگ اب آپ تو 2 کلو پہ آ گئے، کچھ آپ سے مہا کنجوس ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو دیں گے ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم تو فری پھوکٹ کا کھاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اب آپ دیکھ لیجیے آدمی کتنا زیادہ کنجوسی کا شکار ہے۔ حالانکہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے بھی ہماری قوم میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں، لیکن ہیں گھس پیٹیا۔ اللہ کی راہ میں دینے میں جان نکلتی ہے، جب لینے کا سوال آئے گا نا تو کروڑوں دے دے اللہ، کروڑوں۔ اور جب اسی کی راہ میں دینے کی باری آئے گی تو سکے تلاش کریں گے، ہے کہ بھی نہیں ہے، پھر نہیں دیں گے۔ لینے کی بات آئے تو کروڑوں، اور دینے کی بات آئے تو سکے تلاش کریں گے۔ تو یہ میں نے ان لوگوں کو چوٹ کرنے کے لیے بات کی۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تو کوئی ایسا بھائی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نظر میں کوئی ایسے ہوں تو محبت پیار سے ان کو سمجھائیے کہ اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے یار۔ چلتے چلتے گاڑی خراب ہو گئی، صحیح تو تھی یار گاڑی، پتہ نہیں کیوں ہو گیا اچانک، کیوں ہوا؟ پتہ ہے کیوں ہوا؟ یہ عتاب نازل ہوا ہے، 2 روپے کلو کے فطرہ دوں گا۔ اب جا مستری کے پاس لے کے جا، اس نے دیکھتے گئے 1500 روپے کا خرچہ ہے۔ جہاں 5-6 روپے دینے میں موت آ رہی تھی نا فطرے کے لیے، اب وہاں اب 1500 دے اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئے تو دل بڑا کیجیے۔ یا اللہ تو نے تو دیا، میرا تھوڑی ہے، تو نے تو دیا ہے۔ میں 60 روپے نہیں، اگر ایک وقت وہ آئے گا کہ پر ممبر 600 روپے، میں 600 روپے دوں گا انشاءاللہ۔ ایسا جذبہ ایسا ہونا چاہیے مسلمان کا۔ تو اس کو میں نے کلیئر کر دیا کہ جس سٹی کے اندر گیہوں یا جو کی پرائز 2 ہو، ایک حکومتی ریٹ الگ ہو، بازاری ریٹ الگ ہو، تو اس صورت میں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بازاری ریٹ کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، جس کو میں نے کل بتا ہی دیا تھا کہ کتنا بن رہا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے، بلا اجازت صدقہ فطر دینا کیسا؟ آپ اپنے بیٹے کا دینا چاہ رہے ہیں، اپنی بیوی کا دینا چاہ رہے ہیں، اپنے چچا ماموں کا دینا چاہ رہے ہیں، اپنے بیسٹ فرینڈ کا دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو بتا نہیں رہے، تو کیا ادا ہو جائے گا؟ اس میں 2 آپشن ہیں۔ نمبر 1، جس کی طرف سے آپ صدقہ فطر دینا چاہ رہے ہیں، کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ کیا نہیں ہے واجب؟ تو کوئی دقت نہیں ہے، پھر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ بغیر پوچھے دے سکتے ہو۔ لیکن اگر ان پہ صدقہ فطر واجب ہے تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں، اجازت ہے نا؟ وہ کہیں گے اوکے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے پہلے دے دیا اور پھر جا کے انفارم کر رہے ہیں، ارے وہ میں نے آپ کی طرف سے صدقہ فطر دے دیا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ ملاؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے نہیں ہے، پہلے پوچھنا ضروری ہوتا ہے، بعد میں اگر آپ اوکے کر بھی دو گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں اگر اس پہ صدقہ فطر واجب ہے تو پوچھنا پڑے گا، میں نے بچے سے بتا دیا۔ اگر وہ کہے گا ٹھیک ہے تو پھر دے سکتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہم لوگ اپنے گھر میں سے بیوی کا فطرہ نکالتے ہیں، بچوں کا فطرہ نکالتے ہیں نا، تو بالکل نکال سکتے ہیں،
اگر ان پہ واجب ہے تو بتا دیجیے کہ بھئی میں نکال رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہر سال پوچھنا ضروری نہیں ہے. آپ نے 5 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنی زوجہ سے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے فطرہ نکال دیا کروں گا, وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے تم ہر سال نکال دیا کرو, تو آج بھی آپ ان کی طرف سے نکالتے اور ان کو پتہ ہے کہ میرے شوہر نکالتے ہیں. بالغ جو اپنے سمجھدار بچے ہیں ماشاءاللہ صاحب نصاب ہے اور ان کو پتہ کہ پاپا نکالتے ہیں, تو اب ہر بار کہنا ضروری نہیں ہے کہ بیٹا میں نکال رہا ہوں. ان کو پتہ ہے کہ پاپا نکالتے ہیں اور آپ نکالتے بھی ہیں, تو پھر کوئی دقت نہیں ہے, ہر بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صدقہ فطر رمضان میں دے دیا یا پہلے دے دیا کوئی دقت ہے کیا؟ کوئی دقت نہیں ہے. اگر کوئی رمضان میں صدقہ فطر دے دے کوئی بھی دقت نہیں ہے, رمضان سے پہلے دے دے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے, رمضان کے بعد عید کے بعد دے دے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے. مگر دھیان رکھنا عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے, فوراً نکالنا ضروری نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ نماز سے پہلے دے دیں تو اچھا ہے, نہیں دیا کوئی دقت نہیں, عید کے بعد دے دیں. مگر جتنا جلدی ہو سکے اتنا ادا کر دینا چاہیے, کیونکہ جب تک صدقہ فطر ہم ادا نہیں کریں گے ہمارے رمضان کے روزے معلق بین السماء والارض رہیں گے, یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے رہیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں گے کب تک؟ جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے. ٹھیک ہے, تو صدقہ فطر ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دینا چاہیے. یہ الگ بات ہے, میں نے آپ کو جو ہے کئی بار سمجھا دیا کہ صدقہ فطر میں جتنی بھی دیر کر دیں آپ گناہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ پورے سال میں کبھی بھی آپ دیں تو یہ ادا ہی ہوتا ہے, صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا ہے. ایک پوائنٹ کا مسئلہ سنیے, زکوٰۃ اور فطر میں نے آپ کو کچھ فرق بتائے, کچھ انتر بتائے, ان میں آج ایک فرق اور سنیے. میں اس وقت صاحب نصاب نہیں ہوں, اس وقت پریزنٹ ٹائم میں صاحب نصاب نہیں ہوں, تو میں کیا کر رہا ہوں, زکوٰۃ کی نیت سے اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں. 1000-2000 روپے میں نے زکوٰۃ کی نیت سے دے دی اللہ کی راہ میں غریب کو جو حقدار تھا, لیکن میں زکوٰۃ ہی فرض نہیں مگر میں نے دے دیے, اللہ نے پھر مجھے صاحب نصاب کر دیا. تو یاد رکھنا اب مجھ پر دوبارہ زکوٰۃ دینا فرض ہوگی. کیوں؟ جو پہلے دی تھی وہ فرض تھوڑی تھی, وہ تو نفلی صدقہ گیا, اب جا کے فرض ہوئی, لہٰذا مجھے دینی پڑے گی. صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے. ابھی پریزنٹ ٹائم میں جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر نکال دیتا ہے, اور عید الفطر کے دن صبح صادق کا ٹائم ہونے لگا تو اللہ نے اس کو صاحب نصاب کر دیا. تو یاد رکھنا صدقہ فطر میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب نہیں تھا اس نے اپنا فطرہ نکال دیا اور اللہ پاک نے عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے اس کو صاحب نصاب کر دیا, تو دوبارہ فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے. جو نکال چکا وہ ادا ہو چکا. یہ ڈفرینس ہے زکوٰۃ اور فطرے کے اندر. اچھا, آپ کا سوال آگے جناب, کل آپ نے پوچھا تھا نا کیا دینا افضل ہے. سنیے, فطرے میں کیا دینا افضل ہے, گیہوں دیں, اس کا آٹا دیں یا قیمت دیں. دیکھو, گیہوں دینے سے, جو دینے سے بہتر ہے کہ اس کا آٹا دیا جائے, اور ان کا آٹا دینے سے بہتر ہے کہ ان کی قیمت دی جائے. ٹھیک ہے نا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ گیہوں دینا چاہ رہے ہیں آلریڈی اس کے گھر میں گیہوں موجود ہے, اب گیہوں لے کر اور کیا کرے گا, تو چاہتا ہے کہ مجھے پسا ہوا آٹا دے دیا جائے, تو آٹا دے دیجئے. اور اگر آٹا بھی اس کی ضرورت اتنی نہیں ہے بلکہ قیمت زیادہ ضرورت ہے تو قیمت اس کو دے دی. اور پریزنٹ ٹائم میں ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں ان چیزوں سے بہتر یہ کہ بندے کو قیمت ہی دی جائے. اب اس کو پیسے آپ دے دیں, اب چاہے وہ گیہوں خریدے, اس کا آٹا خریدے یا کچھ بھی اپنے کھانے پینے کی چیز خریدے. یہ بیچارہ بیمار ہے, اس کی بیوی بیمار ہے یا بچے بیمار ہیں, تو ان کے لیے میڈیسن کے لیے دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں, تو آپ اگر اس کو پیسے دے دیں گے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی, بیچارہ جا کر کے دوا کا انتظام کر لے گا. تو اس لیے سب سے بہتر یہ آپ قیمت اس کو دیجیے. ہاں, سب سے آخری آپشن یہ ہے کہ مان لیجیے اللہ نہ کرے قحط سالی کا زمانہ آ گیا, اللہ نہ کرے کبھی ایسا دور آئے, لیکن اللہ نہ کرے, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کھیت کے اندر گیہوں پیدا ہونا بند ہو گئے, اب مارا ماری کا دور ہو گیا, اب لوگ مر رہے ہیں, اب کیا کریں بھائی کیا کریں. تو اس دور میں صدقہ فطر دینے والوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ قیمت نہ دے بلکہ غریب کو گیہوں ہی دیں. اپنے پاس جو اسٹاک ہے نا گیہوں کا, اس میں سے گیہوں نکال کر کے دے فطرے کے نام پر, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا اس ٹائم. لیکن عام حالات کے اندر گیہوں سے آٹا اور آٹے سے اس کی قیمت دینا افضل ہے. اچھا, ایک بات اور میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر, یاد رکھنا گیہوں, جو کشمش, کھجور, 4 چیزیں میں نے بتائی تھی نا, صرف انہی چیزوں کے ذریعے آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوتا. آپ چاہیں کہ میں یہ نہ دوں کچھ اور دے دوں ان کے علاوہ, کپڑا دے دوں کیا امام صاحب, کپڑا دے دوں, کپڑا فطرے میں, جی بالکل دے سکتے ہیں. امام صاحب جی بولیے, میں حضرت آج من کر رہا ہے میرا جو ہے نا برتن کا سیٹ نیا کا نیا رکھا ہوا ہے, تو میں فطرے کے نام پر غریب کو دینا چاہتا ہوں, کیا دے سکتا ہوں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ گیہوں, جو کشمش اور کھجور, ان کی قیمت کا ہونا چاہیے جو آپ دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ گیہوں کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو ہائی کوالٹی کے حساب سے گیہوں کی قیمت بن رہی ہے صدقہ فطر میں پر ممبر 120 روپے, تو جو آپ اس کو برتن کا سیٹ دینا چاہتے ہیں غریب کو تو وہ 120 روپے کا ہونا چاہیے.
یا زیادہ کا ہونا چاہیے، کم کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا مان لیجئے آپ نے جو غریب کو فطرے کے نام پر ایک سیٹ برتن کا دیا، وہ 100 روپے کا ہے، اب کتنے روپے کم پڑ رہے ہیں؟ 20 روپے. تو 20 روپے آپ اس کو کیش دے دیجئے، یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا صدقہ فطر. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے اس میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. آخری مسئلہ، ایک شخص کو کتنا فطرہ دیا جائے؟ ڈیوائڈ کر کے دیا جائے یا ایک فطرہ دیا جائے، یا ہم کچھ ممبروں کا ایک آدمی کو دیا جائے، یا ایک آدمی کا فطرہ چند میں ڈیوائڈ کر دیا جائے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت دینے والے کو اتھارٹی دیتی ہے، اختیار دیتی ہے کہ تیرے لیے جو آسانی وہ کر لے. اگر تو چاہے کہ میرے اکیلے کا فطرہ 2-4 غریبوں میں ڈیوائڈ کر دوں، یہ بھی جائز ہے. اگر تو یہ چاہے کہ میں میرے پاپا کا، میری امی کا، میری بیوی کا، ہم 4 آدمیوں کا فطرہ ہے وہ ایک ہی شخص کو دے دیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے. بہتر کیا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ ایک فقیر کو دیا جائے، ایک آدمی کا فطرہ ایک غریب کو دیا جائے، یہ بہتر ہے. لیکن مان لو اس کی فیملی بڑی ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، تو آپ پھر کوئی دقت نہیں ہے، آپ چند ممبروں کا فطرہ ایک فقیر کو دے دی، یہ بھی جائز ہے. اور ایک ممبر کا فطرہ آپ چند غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو، جیسے 120 روپے گیہوں کے حساب سے، ہائی کوالٹی جو گیہوں کی اس کے حساب سے 120 روپے بننا ہے، تو آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا مان لو 6 غریبوں میں، 20 روپے تولے، 20 روپے تولے، 20 روپے تولے، 20 روپے تولے، 20 تولے، 20 تولے، تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنی رقم دی جائے کہ سامنے والا اس سے کچھ کر بھی سکے. 20 روپے کیا کرے گا وہ؟ 20 روپے میں اپنے بچوں کے لیے 10 والی 2 ڈیری ملک لا کے دے دے گا بس، اور کیا کرے گا؟ ہے نا؟ اچھی خاصی تھوڑی رقم اس کے ہاتھ میں جائے تو اس کو لگے کہ ماشاءاللہ ہاں اگر آج میرے گھر میں بھی کوئی مہمان آ جائے تو انشاءاللہ میں بھی اللہ نے چاہا تو سیوئیاں بنا کے کھلا سکتا ہوں اس کو، اتنا اس کے ہاتھ میں جانا چاہیے. باقی شریعت نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں. جی کوئی سوال کسی کے ذہن میں تو بتائیے. آج کا الحمدللہ بیان پورا ہو چکا ہے. میرے ذہن میں ایک بات تھی، میں بتا دوں. محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی زکوٰۃ کو بدنام کرنے کی اتنی پلاننگ چل رہی ہے اور ہم لوگ اتنے غفلت میں ہیں کہ میں کیا بتاؤں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک اخبار کی کٹنگ میرے پاس کسی نے واٹس ایپ کی کہ امام صاحب اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیا؟ اس میں لکھا تھا ایک سنستھا ہے، آرگنائزیشن ہے، اس نے کیا کیا، اس میں لکھا تھا کہ بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھر بھر کے ہمیں جمع کرائیں، اور آپشن نیچے لکھ رہے تھے ہم شکشا میں، غریبوں کے علاج میں، مریضوں کے علاج میں اس کو خرچ کریں گے، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کریں گے، آپ لوگ دیں، بھر بھر کے دیں. سنو، کم سے کم 2500 روپے ضرور دینا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا. اور زکوٰۃ کا دینا بھر بھر کے، چونکہ رمضان میں نکالتے ہو تو تمہاری زکوٰۃ بھی 100% ادا ہوگی اور تمہیں ثواب بھی بہت ملے گا، لیکن 2500 روپے کم سے کم دینا تھا کہ ہم اس سے کچھ کر سکیں. اب بتاؤ کس طرح زکوٰۃ دیکھو ماری جا رہی ہے لوگوں کی. شکشا کے نام پہ زکوٰۃ کا پیسہ یوز ہوگا، بیواؤں یتیموں کی خدمت میں زکوٰۃ کا پیسہ یوز ہوگا. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیا کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اس کا ایک پروسیس ہے بھائی، اس کا طریقہ جو اسلام نے بتایا اس کو کون یوز کرے گا؟ اب یہ جو سنستھا میں، آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اب آپ جا کے ذرا ان کی جنم کنڈلی نکالو تو پتہ چلے گا ایک سے ایک انگوٹھا چھاپ، اس سے بھی گرے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جن کو مسائل کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں، اب اس کو یوز کرنے کا شریعت نے پروسیس کیا بتایا ہے، کس کس اسٹیپ میں جا کے کس طریقے سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. آیا ابھی اللہ نے کی تھی 4 یا 5 دن پہلے کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے فون کیا، حضرت میں نے اپنا پیسہ مسجد میں دے دیا، ہمارے صدر صاحب آئے تھے کہ ہمارا وہ ٹائلوں کا کام چل رہا ہے تو رمضان میں، چونکہ سارے محلے والوں سب سے گزارش کی ہے کہ سارے محلے والے اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگائیں، ضرورت ہے کیونکہ ٹائل کا کام چل رہا ہے، ٹائل لگانی ہے. تو حضرت میں نے دے دیا، کوئی دقت تھوڑی ہے. میں نے اللہ کے بندے دینے سے پہلے پوچھتا تو کیا برباد ہوئی تیری زکوٰۃ؟ کہ حضرت کیسے؟ میں نے کہا نہ تو زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگتا ہے نہ مدرسے میں لگتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کھیل تماشا بنا رکھا ہے کیا؟ ایسے جاہل لوگ پڑے بتائیے آپ، اور ہم ان سے بڑے جاہل ہیں، دے دیتے پھر پوچھتے امام صاحب ادا ہو گئی نا. بتاؤ آپ میرے بھائی. اچھا آپ کسی کو کنفیوز ہوگا یہاں پر کوئی، حضرت ہم نے مدرسے کا بنا لیا، مدرسے میں زکوٰۃ نہیں لگتی کیا؟ نہ مسجد میں لگے گی نہ مدرسے میں لگے گی. پھر حضرت ہم تو مدرسے میں دیتے، آپ بھی تو لیتے دعوت اسلامی کے نام پہ، آپ بھی ایک بڑے مدرسے پڑھاتے، آپ بھی تو لیتے. یس، اس کا ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس الحمدللہ ہم جانتے ہیں، اللہ نے بتا رکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اللہ رسول کے قانون وہ ہم نے پڑھ رکھے ہیں، اس کے حساب سے ہوتا ہے. کیسے؟ سنو، آپ جو مسجد مدرسے کے نام پہ ہمیں پیسہ دیں گے، اس کا پہلا پروسیس یہ ہے کہ وہ شرعی فقیر کے ہاتھ میں جائے گا، جس کے ہاتھ میں جانے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نا 100%، جو حقدار ہے، ہمیں اطمینان ہے الحمدللہ. اور ہماری دعوت اسلامی میں سے کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ والے جن کو ہم جانتے ہیں. تو اور یہ کام میں خود نہیں کرتا، ہمارے جو بڑے ذمہ داران ہیں ماشاءاللہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ.
تو وہ یہ کام کرتے ہیں. پوری دعوت اسلامی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے, آپ کیا لے کے بیٹھو حساب کتاب. تو کیا ہوتا ہے, شرعی فقیر کے ہاتھ میں پیسہ جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں گیا, جتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی تھی الحمدللہ 100% سب کی زکوٰۃ ادا ہو چکی, ہو گیا تھا. اب اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جان اپنے مدرسے میں الحمدللہ بچے پڑھتے ہیں, دینی تعلیم بھی ہے ماشاءاللہ, اور باہر کے بچے بھی ہیں, اپنے جے پور کے بھی ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ ثواب کی نیت سے یہ پیسہ مدرسے میں دے دیجیے, انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا, ہمیں بھی ثواب ملے گا, اور اللہ کا دین اور ترقی کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے, مسلمان کتنا بھی بڑا جاہل ہو وہ اس سے تو انکار کر نہیں سکتا ہے نا. لیکن دعوت اسلامی جو کرتی ہے وہ جاہلوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرتی ہے, وہ پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں, جنس کے ذریعے پروسیس کرواتی ہے ماشاءاللہ. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ پوری رقم ایسے کیسے دے دیتے ہیں, یا ان کو کچھ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں رکھ لیتے ہیں اور باقی پیش کر دیتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے. اب آپ نے ٹائلوں کا جو کام مسجد میں کروایا, آپ حضرات سے گزارش ہے, مسجد میں ٹائلوں کا کام چل رہا ہے, محلے کی زکوٰۃ کہیں بھی نہیں آنی چاہیے, مسجد میں لگاؤ. دے گئے سب, وہاں کے صدر صاحب کو دے گئے لوگ, اور صدر صاحب نے خوب کیا کام میٹیریل منگوایا, ٹائلیں منگوائی, اس سے مزدوری ادا کی, سب کام چلا. 1 روپیہ پیسہ کسی کا ادا نہیں ہوا, کیونکہ وہ تو جاہل ہے بیچارے, 1 نمبر کے جاہل آدمی, انہوں نے اسے لگوا دیا. یہ حال ہوتا ہی. اس لیے اس اخبار کی کٹنگ کے تعلق سے بات کر رہا تھا میں, برائے مہربانی اس طرح کی کوئی بھی آپ کے پاس آئے نا, اللہ کے واسطے بھروسہ مت رکھنا, بھروسہ مت رکھنا. اب تو حالات اتنے بگڑ چکے ہیں, جو مسجدوں کے اندر جو مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ لوگ اتنے وہ, میں تو خیر ہر سال سمجھاتا ہوں کہ بھروسہ مت کرنا. میں جانتا ہوں آپ سے یوں بھی کہے گا, السلام علیکم نمازی حضرات, امام صاحب سے اجازت لے کے کھڑا ہوا ہوں, فلاں جگہ سے آیا ہوں. کبھی امپریس مت ہونا کہ ہمارے امام صاحب سے اجازت لے کے کھڑا, اس کا باپ بھی کھڑا ہوگا امام صاحب سے اجازت لے کر, امام صاحب سے اجازت لے کر تو اس کا بیٹا بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ تو پکی بات ہے, جب یہاں کھڑا ہوگا اجازت تو ضروری ہے. ہم نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں, نہ ہمیں کچھ پتہ ہے کہ کہاں سے آیا کہیں. کئی ویڈیوز میرے پاس موجود ہے باقاعدہ, بھر کے لے کے گئے مسجدوں سے. جب تحقیق کی گئی, لوگ اس کے گاؤں میں پہنچے, دیکھا زمینی سطح پر وہ مسجد کا زمین ہی نہیں ہے, نہ مدرسے کی زمین ہے. کیا کر رہا ہے وہ, کروڑوں روپے جمع کر کے آرام سے مزے کر رہا ہے. یہ حالات ہے. ایک ویڈیو حیدرآباد کی, جہاں سے میں نے مفتی کورس کیا ہے نا, حیدرآباد کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی باقاعدہ, آپ کو فوٹو دکھاؤں گا نا آپ تعجب کرو گے, بالکل باقاعدہ سفید داڑھی ہے, ٹوپی, کرتا پاجامہ, اور آپ کو ایسا لگے گا یار یہ ماشاءاللہ کوئی امام ہی ہوگا, کوئی امام, کوئی پڑھا لکھا بڑا آدمی ہوگا. پتہ ہے, تعجب ہوگا آپ کو, مگر حقیقت بتا رہا ہوں, مسجد میں کھڑا ہو کر کے وہ ہندو تھا. اس طرح وہ بٹور کے زکوٰۃ کا پیسہ مسلمانوں سے لیتا رہا, برباد کرتا رہا زکوٰۃیں. اس کو کسی اینگل سے پھر حیدرآباد کے پڑھے لکھے لوگوں نے, سمجھدار لوگوں نے پکڑا, اور پھر اس کی جب جنم کنڈلی نکالی, ID وغیرہ چیک کی, تو پتہ چلا اس کا نام اس میں ہندو تھا باقاعدہ. اس کو جب تحقیق کی گئی تو وہ ہندو گھرانے کا تھا. اب بتاؤ کیا ہوا. تو ہم لوگ اتنے بھولے والے لوگ ہیں, پر میری زکوٰۃ جانی چاہیے. واقعی میں اس سے زکوٰۃ چلی جاتی ہے, برباد چلی جاتی ہے. تو اس لیے ہم تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں کہ زکوٰۃ کہاں ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ آخری بیان تھا جو ہمارا صدقہ فطر کا, انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل ہمارا لاسٹ ڈے ہے, تو میں چاہوں گا کل آپ حضرات جمع ہو جائیں. کل ہم ایک تھوڑا سا پروگرام کریں گے سوال جواب کا, اور میرے ذہن میں مزید کچھ باتیں ہوں گی, اگر کچھ بتانی ضروری زکوٰۃ فطر کے تعلق سے آخری وہ بتا دوں گا. اور مزید کل انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے جو ہم نے بھی ٹیم بنائی تھی نا, 3 ٹیم, انشاءاللہ اس طریقے سے کل آپ سے مزید کچھ سوال کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ کل ہمارا جو پروگرام ہوگا آخری پروگرام ہے, پھر آنے والے سال میری زندگی رہی نہیں رہی, آپ کی رہی نہیں رہی, پھر دیکھو کب ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آنے والے سال. تو میں چاہوں گا اس ٹیم اور اس ٹیم کے 3 اسلامی بھائی سلیکٹ ہو جائیں. کوئی جواب نہیں دے گا, یہ 3 اسلامی بھائی اپنی پوری ٹیم کی طرف سے جواب دیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سی ٹیم کل کی ونر ہوئی. ٹھیک ہے, تو چل اس کو تو کل ہی کر لیں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوچ کے رکھنا, جیسے ادھر سے حاجی صاحب ہو گئے ہے نا, جیسے مطلب ایسا لگتا ہے نا کہ یار یہ لوگ صحیح جواب دے دیتے ہیں, پرفیکٹ جواب تو صحیح سبھی دیتے ہیں.